والی نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا، 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 آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر بلند آواز سے صلوات پڑھنے کا ثواب حاصل کریں۔ گرامی قدر سامعین اور واجب الاحترام مومنین، محبان اہل بیت اور عزاداران سید الشہداء، ایک طویل عرصے کے بعد، ایک لانگ پیریڈ کے بعد ان ایام محرم میں ہندوستان رہنے کا اتفاق ہو رہا ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک لمبے گیپ کے بعد انڈیا میں ہوں تو پھر کانودر آنے کا بھی اتفاق ہو گیا۔ تو یہ میں اپنے ہندوستان میں رہنے کو اس لیے بہت سعادت سمجھ رہا ہوں اور اپنی کامیابی سمجھ رہا ہوں کہ یہاں کے قیام کے دوران آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت مل رہی ہے۔ آج جب مسجد میں حاضر ہوا نماز مغربین میں، تو مجھے نمازیوں کی تعداد اور مسجد کا فل رہنا اتنا متاثر کر گیا کہ میں نے دعا کی، پروردگار اس ذوق عبادت میں اور اضافہ فرما۔
بے شک مجلس بہت اہم چیز ہے، مگر مجلس اور مسجد کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس جملے کی حرارت کو، میں 2006 میں آیا تھا تو 7 سال ہو گئے، لیکن میرے حافظے میں ہے کہ آپ حضرات کوئی بھی جملہ سن کے بہت زیادہ سبحان اللہ اور واہ واہ کہتے ہیں۔ حالانکہ 40 سال سے میں ذاکری کر رہا ہوں، تو اب سبحان اللہ اور واہ واہ سے تو ہمارا پیٹ بہت بھر گیا ہے، لیکن وہ پھر بھی مومنین اور نوجوانوں کی سبحان اللہ کا اس لیے انتظار رہتا ہے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ واضح ہو گئی، اور جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں میسج، پیغام، فضائل، فضیلت، منقبت، وہ ہمارے ذریعے سے کلیئر ہو گئی۔ تو اس لیے سبحان اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یوں بھی سبحان اللہ جو آپ کہتے ہیں تو وہ کسی خطیب یا ذاکر کے کھاتے میں نہیں جاتا، وہ آپ کے نامہ اعمال میں تسبیح لکھنے والا فرشتہ سبحان اللہ جیسی تسبیح کا ثواب لکھتا ہے۔ تو آپ یقین مانیں کہ بہت خوش ہوا کہ مسجد فل ہے، اور مسجد اور مجلس کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ ایک جملہ دوں، اگر اس پہ سب بول گئے تو میں سمجھوں گا کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ فوراً کلیئر ہو گئی۔ دیکھیں، مجلس بھی ضروری ہے، مسجد بھی ضروری ہے، اس لیے کہ مجلس مکتب حسین ہے، مسجد مقصد حسین ہے۔ مجلس مکتب حسین ہے، مسجد مقصد حسین ہے۔ پیام اعظمی نے کہا کہ مجلس میں آئے آپ تو اتنا رہے خیال، مجلس میں آئے آپ تو اتنا رہے خیال، مسجد کہیں کرے نہ شکایت حسین سے۔ تو میں اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ہمارے ہاں یہی بیلنسنگ کا معیار ہے کہ ہم مسجد کو بھی رونق بخشیں، مجلس کو بھی رونق بخشیں۔ میں نے بہت پہلے، میں شاعری میرا ذوق ہے، میرا مزاج ہے، لیکن اب خطابت و ذاکری کا اتنا لوڈ ہو گیا کہ شاعری بہت کم کرنے لگا، تو میں نے ایک نظم کہی تھی بہت پہلے جس کا ٹاپک تھا تارک الصلاۃ، بے نمازی۔ تو ظاہر ہے کہ سبھی نماز پڑھنے والے ہیں، مگر جو نظم ہے اس کو سنانے کا جی چاہ رہا ہے، سب نے 2-4 شعر۔ میں نے کہا تھا کہ بے نمازی یکے از قوم نصارا نکلا، بے نمازی یکے از قوم نصارا نکلا، دین کے دامن بے داغ پہ دھبا نکلا۔ اور بے نمازی جو ہیں ان سے ہے میرا ایک سوال، بے نمازی جو ہیں ان سے ہے میرا ایک سوال، کیوں وطن چھوڑ کے احمد کا نواسا نکلا۔ بے نمازی جو ہیں ان سے ہے میرا ایک سوال، کیوں وطن چھوڑ کے احمد کا نواسا نکلا۔ کھا گیا ساری نمازوں کو نہ لی ایک ڈکار، کھا گیا ساری نمازوں کو نہ لی ایک ڈکار، بے نمازی سا کوئی اور نہ بھوکا نکلا، بے نمازی سا کوئی اور نہ بھوکا نکلا۔ مجھ کو تکلیف بہت ہوتی ہے جب سنتا ہوں، مجھ کو تکلیف بہت ہوتی ہے جب سنتا ہوں، بے نمازی شہ مظلوم کا شیعہ نکلا، بے نمازی شہ مظلوم کا شیعہ نکلا۔ اس شعر کو سنیں بھی اور ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں کہ بے نمازی کی تو غیبت بھی ہے جائز لوگو۔ دیکھیے حدیث رسول کا ترجمہ کیا ہے نظم میں میں نے کہ بے نمازی کی تو غیبت بھی ہے جائز لوگو، یہ برا کام اسی ایک جگہ اچھا نکلا۔ بے نمازی کی تو غیبت بھی ہے جائز لوگو، یہ برا کام اسی ایک جگہ اچھا نکلا۔ تو بہرحال بہت خوش آئند بات ہے کہ مسجد بھی آباد اور ماشاءاللہ مجلس میں بھی رونق اور
اس طرح آپ کا آنا اس بات کا ترجمان ہے کہ آپ فرش ازا کی زینت ہیں، اور یہاں جب آ جائیں تو جنت و نت کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ فرش ازا فخر جنت ہے، فرش ازا رشک جنت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال میں نے امریکہ میں ایک لفظ دیا تھا اور پھر یاد آ گیا فوراً، انہیں میرے فرشتوں کی خبر نہیں تھی کہ اس وقت مجھے یہ جملہ دینا ہے، لیکن صاحب ممبر جو کہلوانا چاہتے ہیں وہ بات فوراً ذہن میں آتی بھی ہے۔ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے لیے فرش ازا مجلس کا فخر جنت ہے، ہم جنت کی کیوں خواہش کریں، ہمارے لیے فرش ازا رشک جنت ہے۔ اگر فرش ازا اپنی عظمت میں جنت سے بڑھ کے نہ ہو تو جنت والے جنت چھوڑ چھوڑ کر یہاں کیوں آئیں؟ نعرہ حیدری پہ بھی ایک شعر یاد آ گیا، دیکھیں یہ شعر بڑا قیمتی ہے اور سنیے کہ بزرگان محترم کہ لطف جب آنے لگا گر کر سنبھلنے میں مجھے، لطف جب آنے لگا گر کر سنبھلنے میں مجھے، یا علی کہنے کی خاطر ٹھوکریں کھاتا رہا۔ غور کیا بزرگان محترم، لطف جب آنے لگا گر کر سنبھلنے میں مجھے، یا علی کہنے کی خاطر ٹھوکریں کھاتا رہا۔ تو بہرحال آئیے، موضوع ہے صراط مستقیم، ان 5 مجالس کا جو آپ کی بہترین توجہات کے سہارے پیش کیا جائے گا، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 5 دن کے قیام کے دوران آپ کسی بھی ٹاپک پر کوئی تشنگی محسوس کریں، کسی چیز کی وضاحت میرے موضوع کے علاوہ، اور سماجی، دینی، سماجی، اسلامی کسی بھی ٹاپک پر، موضوع پر کوئی بات کلیئر کرنا چاہیں، وضاحت کرنا چاہیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ حتی الامکان جو چیز میری معلومات اور نالج میں ہوگی اس سے میں گزارش کروں گا، ورنہ اور کسی حوالے سے اس کی تشریح کر سکتا ہوں۔ تو بزرگان محترم، میں شکر گزار ہوں پروردگار عالم کا کہ اس نے آپ حضرات سے ملاقات کا شرف عطا کیا اور میں آپ حضرات کے بیچ آیا، اور موضوع کے آغاز سے پہلے شہید محسن نقوی کے لفظوں میں میں حرف و صوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں، پورا موڈ بنا کے سنیے گا، میں حرف و صوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بھی رزق بیان دیتا ہے، وہ خدا جو اپنے وجود کی خود ہی دلیل ہے، یہ بھی تو ایک دلیل ہے اس کے وجود کی، یہ بھی تو ایک دلیل ہے اس کے وجود کی، جب تک نہ مانیے اسے دل مانتا نہیں۔ حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ سوال اس سے ہوتا ہے عطا اہل بیت کرتے، مانگا اس سے جاتا ہے بخشش آل محمد کی جانب سے ہوتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شاعر تھا، بڑا امیر تھا، بڑا پیسے والا تھا، بڑا صاحب دولت تھا، مگر حالات نے کروٹ لی، وہ غریب ہو گیا، وہ مفلس ہو گیا، وہ محتاج ہو گیا۔ تو ایک شخص نے اس سے کہا کہ دیکھ امام زمانہ موسی کاظم علیہ السلام ہیں اور تو کچھ اشعار کہہ لے، اور فرزند رسول وارث زہرا امام موسی کاظم علیہ السلام کو فضائل اہل بیت پر مشتمل فضائل اہل بیت پر مشتمل اشعار سنا تو وہ تجھے اتنا نواز دیں گے، اتنا عطا کر دیں گے کہ تیری غربت دور ہو جائے گی۔ اس نے 3 شعر کہے اہل بیت کی شان میں، اور اشعار کہہ کر وہ باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام کی بارگاہ عصمت و طہارت میں حاضر ہوا۔ بھائی بڑی توجہ رکھیے گا، حالانکہ مجھے بار بار یہ کہتے ہوئے کہ توجہ چاہ رہا ہوں شرمندگی ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ تو متوجہ رہتے ہیں، کبھی کبھی یہ جملہ عادتاً بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ میں توجہ چاہتا ہوں، ہاں ہوتا ایسا ہے، اور کبھی کبھی ایک پریشر رہتا ہے کہ توجہ چاہتا ہوں کہنا اہل بیت کے فضائل سنانے کے لیے، یہ خدا کی سنت ہے۔ بھائی اس کے فرشتے تو اس کے اشارے پر ہر وقت متوجہ ہیں نا،
مگر اللہ نے بھی جب اہل بیت کے فضائل سنانا چاہے تو اس نے بھی فرشتوں سے کہا کہ میں توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے بھی اہل بیت کے فضائل سنانے کے لیے اپنے فرشتوں سے، حور سے، غلمان سے، ساکنان عرش سے یہ کہا کہ توجہ چاہتا ہوں. اب چونکہ خدا اردو بولتا نہیں، اس نے عربی میں کہا. حدیث قصہ آپ نے سنی نا، تو حدیث قصہ میں جو بھی آپ نے سنا اعلموا یا ملائکتی، اعلموا کا مطلب اردو میں یہی ہے کہ میں توجہ چاہتا ہوں. اعلموا یا ملائکتی والسکانہ سماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اے میرے فرشتوں جان لو میں توجہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، یہ زمین کا فرش یا آسمان کا شامیانہ، یہ بہتا ہوا دریا، دریاؤں میں چلتی ہوئی کشتیاں، میں کچھ پیدا ہی نہ کرتا، ان کے صدقے میں پیدا کیا ہے جو اس وقت چادر کے نیچے جمع ہے. یہی ہے نا. تو توجہ چاہتا ہوں کہنا جو ہے کبھی کبھی عادتاً ہوتا ہے، کبھی سنت الہی کے تحت ہوتا ہے، ورنہ آپ تو توجہ سے سن ہی رہے ہیں. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اس شاعر نے 3 شعر کہے، 7ویں امام کے پاس آیا اور آن کر کہتا ہے مولا میں نے 3 شعر کہے ہیں. تو 7ویں امام ارشاد فرماتے ہیں تو نے جو 3 شعر کہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، یہ بتا تو مجھے سنائے گا کہ میں تجھے سنا دوں؟ توجہ دے، میرا ساتھ دینا. تو مجھے سنائے گا کہ میں تجھے سناؤں؟ کہ مولا میں نے تو بھی تو کسی کو سنائے نہیں، آپ کو کیسے خبر ہو گئی، آپ کو کیسے اطلاع ہو گئی؟ تو مولا 7ویں امام نے ارشاد فرمایا اس شاعر سے، یاد رکھ ہماری مدح کے الفاظ، ہماری منقبت کے جملے کسی شاعر یا ذاکر کے ذہن میں اس وقت تک نہیں جاتے جب تک ہم سے اجازت نہیں لے لیتے. توجہ دیں بھیا، توجہ دیں، ذرا بولتے رہیں، میرا ساتھ دیتے رہیں. جب ہم پرمیشن دے دیتے ہیں تب ہماری مدح کے الفاظ شاعر کے، مداح کے، خطیب کے، ذاکر کے ذہن میں جاتے ہیں. کہ مولا ایسا کیوں ہے کہ الفاظ آپ سے اجازت لیں تب شاعر کے ذہن میں جائیں، تب مداح کے ذہن میں جائیں؟ تو 7ویں امام نے ارشاد فرمایا ایسا اس لیے ہے کہ لفظوں کے بھی خالق ہم اہل بیت ہیں. لفظوں کے بھی خالق ہم اہل بیت ہیں. بھیا کچھ غور کیا؟ لفظوں کے بھی، لفظوں کے خالق نہیں، لفظوں کے بھی خالق ہم اہل بیت ہیں. دیکھیں سورہ قاف قرآن مجید کا سورہ نمبر 50 ہے، اس کی آیت نمبر 38 جو کائنات کی خلقت کے سلسلے سے آیت ہے اسے سنانا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنَ اللُّغُوبِ. ہم نے خلق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب ہم نے خلق کیا. وما مسنا من اللغوب، مگر اتنی بڑی کائنات کو خلق کرنے کے بعد ہم تھکے نہیں. وما مسنا، مس ہونا، ٹچ ہونا، چھو جانا. لغوب مانے تھکاوٹ، تکن، تھکان. ایک مرتبہ اور پھر سنانا چاہتا ہوں قرآن کی آیت کو. بھیا بہت تبلیغ میں کر رہا ہوں قرآن فہمی کے لیے. اب کی مرتبہ بڑی سخت تبلیغ کی رمضان میں فلوریڈا امریکہ میں قرآن فہمی کے لیے. میں نے عرض کیا کہ قرآن جھوم جھوم کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے. غور کریں جناب محترم. اور اسی لیے میں یہ بھی تبلیغ کر رہا ہوں کہ یہ جو جہیز دیا جاتا ہے بیٹیوں کو، جہیز میں قرآن بھی دیا جاتا ہے،
تو جو جہیز دیا جائے وہ ترجمے اور تشریح اور تفسیر والا قرآن دیا جائے، تاکہ وہ صرف طاق پر رکھا نہ رہے، اسے پڑھا جائے، اور پڑھا جائے تو سمجھا بھی جائے۔ تو جہیز میں جہیز سمجھ رہے ہیں نا، جہیز یہی جو شادی کے موقع پر باپ دیتا ہے داماد کو، یہ جہیز سنت بھی ہے، لعنت بھی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیا ری ایکشن ہوگا، مگر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں بھیا، خطیب بھی ہوں اور وائس، بحیثیت وائس کی بڑی ذمہ داری ہے۔ جہیز سنت بھی ہے، لعنت بھی ہے۔ حوالے کر دوں جملہ، خاموش تو نہیں رہے گا کوئی؟ اگر کوئی خاموش رہے گا تو میں سمجھوں گا کہ شاید تھوڑا محل نہیں تھا اس جملے کے دینے کا، اور اگر آپ نے استقبال کیا تو یہ پورا بھرپور ڈوز ہے بزرگان محترم جو پورے سماج کو کور کر رہا ہے۔ یہ جہیز سنت بھی ہے، لعنت بھی ہے۔ اگر لڑکی کا باپ خوشی خوشی دے داماد کو تو یہ جہیز سنت ہے، اگر داماد مطالبہ کرے تو یہ جہیز لعنت ہے۔ توجہ دے بزرگان محترم، صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد وآل محمد۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے، یہ قیمتی پیغام ہے، پہنچائیے آپ۔ اس پیغام کی ضرورت صرف شیعوں کو نہیں ہے، سنی برادری کو بھی ہے، ہندو برادری کو بھی ہے۔ جہیز ایک ایسا ٹاپک ہے کہ پورے انسانی معاشرے میں، صرف شیعہ یا ایمانی معاشرے میں نہیں، عام انسانی معاشرے کو بڑا ڈس بیلنس کیا ہے۔ کہیں لڑکی کو جلا دیا جاتا ہے اس جہیز کی خاطر، کہیں طلاق ہو رہا ہے، کہیں لڑکی کا رشتہ نہیں مل رہا ہے اس جہیز کے ٹاپک پر۔ تو یہ جہیز سنت بھی ہے، لعنت بھی ہے۔ پہنچائیں گے نا پیغام مہدی حسن بھائی جلال پوری کا؟ اگر لڑکی کا باپ خوشی خوشی دے داماد کو جہیز تب تو سنت ہے، اور اگر داماد سسر سے مطالبہ کرے تو یہ جہیز لعنت ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو آیت کو پھر سنیں تاکہ قرآن فہمی کا ذوق پیدا ہو۔ سکون سے آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنَ اللُّغُوبِ۔ ہم نے آسمانوں کو خلق کیا، والارض، اور پوری زمین کو ہم نے خلق کیا، وما بینہما، آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب ہم نے خلق کیا، یعنی چاند ہم نے خلق کیا، سورج ہم نے خلق کیا، ستارے ہم نے خلق کیے، کہکشاں ہم نے خلق کیے، اونچے اونچے پہاڑ ہم نے خلق کیے، دریا ہم نے خلق کیے، وما مسنا من اللغوب، مگر اتنی بڑی کائنات کو خلق کر کے ہم تھکے نہیں۔ وما مسنا من اللغوب، تکان ٹچ نہیں کر گئی ہم کو۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے کھمبے، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ کھمبے، یہ کھمبا، یہ بیچ کا کھمبا، یہ اتنا بڑا چھت روکے ہوئے ہے، مگر یہ کھمبے تھک نہیں رہے ہیں۔ تو آپ کہیں گے یار یہ مولانا مہدی حسن کو کیا ہو گیا ہے، ہر دم بین الاقوامی تقریریں کرتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، سید الفاضل ہیں، وائز ہیں، 40 سال سے مجلسیں پڑھ رہے ہیں، انہیں جملوں کے استعمال کا ڈھنگ نہیں معلوم۔ ارے بھائی کیا مجھ سے غلطی ہوئی؟ اور یہ کھمبے کہیں تھکنے والے ہیں؟ یہ بے جان کھمبے، یہ اتنا بڑا چھت ہے تو اس سے کیا ہوا؟ ان میں کوئی جان ہے، ان میں کوئی روح ہے؟ یہ کوئی گوشت خون لوتھڑے کا مجموعہ ہے؟ اس کو تھکانے سے مطلب کیا ہے؟
تو مسلمانوں جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہے ہو، ذرا اس آیت کو سمجھاؤ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنَ اللُّغُوبِ. ہم نے آسمانوں کو خلق کیا، ہم نے زمین کو خلق کیا، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب ہم نے خلق کیا، مگر ہم تھکے نہیں. تم کیا سمجھتے ہو کائنات کس نے خلق کی؟ اللہ نے. اگر اللہ نے خلق کی تو اللہ کا کیا کوئی بدن ہے، کوئی جسم ہے؟ جسم ہو تو تھکے. کچھ گھبرا رہے ہیں تو میرا وقت جائے گا کچھ زیادہ ہے نا. چلیں وقت دینے کے لیے تیار ہوں. دیکھیے جب کوئی سبحان اللہ کم کہتا ہے تو میں نے بتایا نا کہ سبحان اللہ سے پیٹ تو بھر گیا ہے، لیکن میں گھبرا جاتا ہوں کہ بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی. اچھا اب ظاہر ہے کہ میری ذمہ داری یا میرے بیان کی خوبی یا خرابی ہی یہی ہے کہ جب تک بات واضح نہ ہو آپ کی طرف سے مجھے یہ سگنل نہ ملے کہ بات واضح ہو گئی، میں وہیں رکا رہتا ہوں. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ بدن تھکنے کا تعلق جسم سے ہے، بدن سے ہے. قرآن میں یہ ہے کہ وَمَا مَسَّنَا مِنَ اللُّغُوبِ، اتنی بڑی کائنات کو خلق کر کے ہم تھکے نہیں. تو کائنات کا خالق اللہ ہو تو اس کا جسم مانو، یہ بھی تو کہو گے کہ تھکا نہیں. ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کو خلق کرنے والے کچھ صاحب بدن ہیں، کچھ صاحب جسم ہیں کہ جنہوں نے اس کائنات کو خلق کیا. اچھا اب آپ دیکھیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا، یہ واحد متکلم نہیں ہے، جمع متکلم ہے. یہ نہیں کہ میں نے خلق کیا آسمانوں کو زمینوں کو، نہیں، جمع متکلم ہے. ہم نے نہیں، میں نے نہیں، ہم نے خلق کیا. قرآن مجید میں کچھ جگہ ایسی ہے جہاں میں آیا ہے، 2-4 جگہ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا کیا عبادت کے لیے. یہاں ہم نہیں ہے، میں ہے. لیکن سینکڑوں مقامات ایسے ہیں جہاں ہم آیا ہے. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے وجہ سلامتی بن جا. میں نے نہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے کہا فرشتوں سجدہ کرو آدم کے سامنے. میں نے نہیں. توجہ. اچھا اب آیت نہیں پڑھوں گا، ترجمہ دیکھیں، وقت بھی بچانا ہے. پانی ہم برساتے ہیں، آگ ہم روشن کرتے ہیں، رحم مادر میں صورت ہم بناتے ہیں، ہوائیں ہم چلاتے ہیں، روح ہم قبض کرتے ہیں. بھیا یہ ہم اور میں کا میں اس کی میننگ کلیئر ہوئی. یہ مجلس ختم ہو جائے اور مجمع 10-20 ادھر 10-20 ادھر، کوئی پوچھے کہاں سے آ رہے ہیں تو کیا مجمع کیا کہے گا؟ ہم آ رہے ہیں مجلس سے. لفظ ہم استعمال ہوگا. جہاں کثرت ہو وہاں ہم آتا ہے. اچھا میں ممبر سے اتر کے جاؤں اور کوئی نہیں تھا مجلس میں، مولوی صاحب کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. تو جہاں تنہائی وحدت اکیلا ہو وہاں میں آتا ہے، جہاں کثرت ہو وہاں ہم آتا ہے. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات ہے نا بلند آواز سے، یہ کہ کچھ ہے کسر بلند ہونے میں. اگر کسر ہے تو ایک اور موقع دیتا ہوں، بلند آواز سے غدیری صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد والے. چھٹے امام سے پوچھا گیا فرزند رسول یہ بتائیے، یہ قرآن مجید میں چند مقامات پر میں آیا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، مگر کثرت سے ہم آیا ہے. تو یہ ہم اور میں کا کیا فرق ہے؟ تو چھٹے امام نے مسکرا کے کہا بھیا اس پہ اگر آپ بول دیں گے تو میرا کچھ وقت بچ جائے گا. خاطر خواہ میں چاہ رہا ہوں آپ کا بولنا، فارمیلٹی والا نہیں. اور ایک گزارش شرط کر دوں، زبردستی بھی نہ بولیے گا جب تک سمجھ نہ لیں.
ہاں بڑی محنت سے میں آیا ہوں، جب تک سمجھ نہ لیں تب تک سبحان اللہ سب نہ کہیے گا، اور جب سمجھ لیں تو روکیے گا بھی نہیں تاکہ وقت بچے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے، یہ قرآن مجید میں چند مقامات پر میں آیا ہے، زیادہ تر ہم آیا ہے، تو یہ میں اور ہم کا فرق کیا ہے؟ تو چھٹے امام نے کہا جہاں میں آیا ہے وہاں صرف خدا مراد ہے، جہاں ہم آیا ہے وہاں خدا کے ساتھ ہم اہل بیت بھی شامل ہیں۔ توجہ ہے ذرا محترم، ذرا عظمت اہل بیت پر بلند آواز سے صلوات پڑھائیں بر محمد والا۔ اب آپ دیکھیں بزرگان محترم، تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنَ اللُّغُوبِ۔ تو یہ کائنات کس نے خلق کی؟ بھئی خالق تو اللہ ہے، خالق بے شک اللہ ہے، ہم کو بھی کہنا ہے آپ کو بھی کہنا ہے خالق بے شک اللہ ہے، پروردگار ہے، لیکن ذرا ایکچولی تجزیہ کیے کہ اس کے خالق ہونے میں شریک کون کون ہے، یہ مسئلہ قابل غور ہے۔ کہ اب آپ دیکھیں کہ وما مسنا من اللغوب، اتنی بڑی کائنات کو ہم نے خلق کیا مگر تھکان ہم کو ٹچ نہیں کر گئی۔ تو جو اتنی بڑی کائنات کو خلق کر کے نہ تھکے وہ خیبر کا دروازہ اٹھا کے کیسے تھکے گا؟ توجہ ہے نا بزرگان محترم۔ اچھا یہ بتائیے بزرگان محترم، یہ کائنات کمپلیٹ خلق ہو چکی ہے یا ابھی کچھ خلقت میں کسر ہے؟ قیامت تک کائنات کے اجزاء خلق ہوں گے یا خلق ہو چکے؟ تو ڈاکٹر سر علامہ اقبال کہتے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے اور بڑے ادب نواز سخن پرور سامعین ہیں، اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، انکمپلیٹ ہے، ناتمام ہے، قیامت تک کے ظرف زمان تک چیزیں خلق ہوتی رہیں گی۔ غور کریں بزرگان محترم۔ اچھا کائنات خلق کیسے ہوئی؟ سورہ یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ، آخری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا ارادہ شیئن ان یقول لہ کن فیکون۔ بے شک جب اس کا امر کسی چیز کے شے کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہو تو کہتا ہے کن فیکون، پس وہ شے ہو جاتی ہے۔ بھیا یہ کن کہتا کون ہے؟ بھولا بھالا مسلمان تو یہی سمجھ رہا ہے کہ اللہ میاں کن کہتے ہیں، حالانکہ وہ نہ کبھی بولا ہے نہ بول سکتا ہے۔ کانو در کے قابل فخر سامعین، بڑی سٹانگ بات ہے، اس کو سمجھیے۔ خدا متکلم ہے مگر متکلم کی تعریف کسی بھی دینیات میں کسی بھی مولوی مولانا نے یہ نہیں کی ہے کہ خدا بولتا ہے۔ متکلم کی تعریف یہ ہے کہ خدا جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے، بس۔ خدا نہ کبھی بولا ہے نہ بول سکتا ہے، یہ اس کی ذات کا کمال ہے کہ نہ بولے، یہ اس کی توحید کا تقاضا ہے کہ نہ بولے، اس لیے کہ جدھر بولے گا وہ محدود ہو جائے گا، جبکہ وہ لامحدود ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ اب میں کیا بتاؤں، کانو در میں بڑے ہی منطقی اور فلسفیانہ گفتگو چھیڑ رہا ہوں آپ کی سماعت پر فخر کرتے ہوئے، اور آپ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ویلکم کر رہے ہیں، اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے جا رہے ہیں۔ خدا کبھی بولا ہی نہیں، حالانکہ اسے بولنے کی ضرورت ہوئی، شب معراج محمد سے بولنے کی ضرورت ہوئی، کوہ طور پر موسیٰ سے بولنے کی ضرورت ہوئی، مگر موسیٰ سے گفتگو کی ضرورت ہوئی تو شجر کو وسیلہ بنایا، شب معراج محمد سے گفتگو کی ضرورت ہوئی تو لہجہ حیدر کو وسیلہ بنایا، مگر وہ خود نہیں بولتا۔ بھیا وہ بول سکتا ہی نہیں،
میں خدا کی توحید پڑھ رہا ہوں، دعائے عرفہ سامنے رکھیے، دعائے کمیل سامنے رکھیے، نہج البلاغہ سامنے رکھیے، بڑی کانفیڈنس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، خدا نے کبھی کن نہیں کہا، کہہ ہی نہیں سکتا۔ غور کر رہے ہیں بھئی؟ دیکھیں، میں نے چاہا کہ کچھ اسٹرانگ باتیں پڑھیں، عام باتیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں ہم سے بھی، لیکن چونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، اور پڑھنا اسی لیے مسلمانوں کیسے تم نے سمجھ لیا کہ اللہ بولتا ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں نفی کی ہے، وہ اس کی ذات کا ہے، کمال نہ بولے، اس کے بولنے کا اشارہ پورے قرآن میں کہاں ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بے شک جب اس کا امر، وہ نہیں اس کا امر، یہ چاہتا ہے کہ کوئی شے پیدا کرے، ان یقول لہ، تو اس کا امر کہتا ہے کن، وہ نہیں، وہ تو بول سکتا ہی نہیں، یہ اس کی ذات کا کمال ہے نہ بولے، اس کا امر کہتا ہے کن فیکون، پس وہ شے ہو جاتی ہے۔ کوفے کے منبر پر مقام فخر میں اسی لیے جہاں علی نے سینکڑوں باتیں کہیں، وہاں یہ بھی تو کہا تھا انا امر اللہ، اللہ کا امر کوئی اور نہیں ہے، میں ہوں۔ اور اسی لیے کرسچن رائٹر مسٹر گیبن، انگریز مورخ مسٹر گیبن نے نہج البلاغہ کا تخلیق کائنات کا پہلا خطبہ، جو کائنات کی خلقت پر مشتمل ہے، بڑا لمبا چوڑا خطبہ ہے علی کا، بالکل پہلا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 1 علی کا، نہج البلاغہ کا، جس میں آقا علی نے پوری ڈیٹیل سے کلیئر کیا ہے، ہوائیں یوں چلتی ہیں، پانی یوں برستا ہے، زمین یوں بچھائی گئی، آسمان کا شامیانہ یوں آویزہ کیا گیا، آسمان یوں وہ سکون پکڑے ہیں، اور پہاڑ یوں آویزہ ہیں، اور اس طریقے سے سورج کی روشنی آتی ہے، چاند یوں روشنی پھینکتا ہے، ستارے یوں چمکتے ہیں، دانا یوں روئیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی مولوی مانے یا نہ مانے، کوئی مجتہد مانے یا نہ مانے، کوئی نمازی کہے یا نہ کہے، کوئی روزہ دار اقرار کرے یا نہ کرے، کوئی قرآن پڑھنے والا مانے یا نہ مانے، کوئی حج کرنے والا تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا مانے یا نہ مانے، کوئی محمد رسول اللہ کہنے والا ایکسپٹ کرے یا نہ کرے، مگر کرسچن رائٹر مسٹر گیبن کہتا ہے کہ میں علی کا تخلیق کائنات کا پہلا خطبہ پڑھ کر یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یا تو ساری کائنات علی کے سامنے بنی ہے یا علی نے کائنات بنائی ہے۔ ایک اور ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ اور اسی لیے علامہ مجلسی علیہ الرحمن نے بحر الانوار میں لکھا، اور آیت اللہ العظمی علامہ حسن ابتہی نے آئینہ نفس میں لکھا کہ ہمارے امام فرماتے ہیں نحن ثناء ربنا والخلق بعد ثنائنا، اللہ صرف ہم 14 کا خالق ہے، باقی ساری کائنات کے ہم اہل بیت خالق ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی ہم یہی کہتے ہیں خالق بس اللہ ہے، رازق بس اللہ ہے، پروردگار بس اللہ۔ یہ تو عظمت اہل بیت ہے، یہ تو فضائل محمد و آل محمد ہے کہ اس کی خلقت میں بھی اہل بیت شریک ہیں، وہ شریک کار پروردگار ہیں۔ اور اسی لیے اب آئیے میں جس موضوع کا آغاز کرنا چاہتا ہوں
اس کے تحت عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پروردگار عالم نے کائنات کی خلقت کے بعد فرشتوں کو تو بنا دیا ہے، حور و غلمان تو ہیں، جن موجود ہیں، ابھی کائنات میں کوئی آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ آدم ہی نہیں ہے۔ ابھی اللہ نے آدم کو پیدا نہیں کیا ہے، اناؤنسمنٹ ہو گیا، اعلان ہو گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے فوراً ہی بول اٹھے، سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 30 ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جیسے یہ آواز گونجی، ایک مرتبہ فرشتے کہنے لگے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ جیسے ہی اللہ نے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتے کہتے ہیں معبود کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خون بہائے، فساد برپا کرے، فساد برپا کرے، فساد برپا کرے؟ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا اللہ جو فساد برپا کرے؟ معصوم فرشتوں کے اجماع نے یہ بتا دیا کہ جو فسادی ہو وہ کبھی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ جو فسادی ہو وہ کبھی خلیفہ نہیں ہو سکتا، جو فسادی ہو کبھی خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ میں سوچتا تھا کہ نصیریوں نے علی کو خدا کیوں کہا؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنا ٹیسٹ لیں گے، صرف دیکھیں کچھ چیزیں سننے والی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ٹیسٹ لینے والی ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ نصیریوں نے علی کو کس بنیاد پر خدا کہا۔ ایک بنیاد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نصیریوں نے جب یہ دیکھا کہ رسول کی وفات کے بعد ایسے 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 خلیفہ ہو سکتے ہیں تو علی تو خدا ہی ہو سکتا ہے۔ غور کریں گے مجھے محترم، ٹیسٹ نہیں لیا آپ نے؟ جب ایسے ایسے خلیفہ ہو سکتے ہیں تو علی تو خدا ہی ہو سکتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں علی کا اسٹیٹس، علی کا اسٹینڈرڈ، جب خلافت تینوں خود ساختہ خلافتوں کے بعد پیش کی گئی تو علی نے کہا کہ لے جاؤ اپنی یہ حکومت، لے جاؤ اپنا یہ تخت تاج، علی کی نظر میں تمہاری یہ خلافت۔ جملہ بول دیجئے گا بھیا ورنہ مجھے تکلیف ہوگی، علی کا جملہ بڑا قیامت کا ہے۔ لے جاؤ اپنا یہ تخت، لے جاؤ اپنا یہ تاج، لے جاؤ اپنی حکومت، تمہاری یہ حکومت، یہ تخت، یہ تاج، یہ ظاہری خلافت بیمار بکری کی ناک سے بہنے والے گندے پانی سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا، خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا، خدا بننے سے جو انکار کر دے۔ توجہ 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 دے گانے محترم، خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا، خدا بننے سے جو انکار کر دے۔ غور کر گانے محترم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ معبود کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خوریزی اور فساد برپا کرے؟ اس سپر اتھارٹی نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ جبرائیل مجھے آدم بنانا ہے، آدم سے آدمیت کا سلسلہ جاری کرنا ہے، آدمی کو مٹی سے بننا ہے، جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ۔ جبرائیل آئے، مٹی لینا چاہا، زمین تڑپی، چیخی، چلائی، جبرائیل کو رحم آ گیا، مٹی پر بغیر مٹی لیے ہوئے پہنچ گئے۔ کیا ہوا؟ جبرائیل کا پروردگار مٹی لینا چاہا، زمین تڑپی، میں چلایا بغیر مٹی لیے۔ کہا اچھا تم بیٹھو، میکائیل تم جاؤ مٹی لے آؤ۔ میکائیل آئے زمین پر مٹی لینے کے لیے۔
زمین پھر تڑپی، پھر چلائی، یہ بھی بیچارے بغیر مٹی لیے چلے گئے، میکائیل بھی۔ اسرافیل اچھا اب تم جاؤ، اسرافیل بھی آئے، مٹی پھر چیخی۔ اللہ نے کہا اسرائیل اب تم جاؤ، مگر اب دیکھو ایک بات کرنا، زمین چاہے جتنا چیخے تڑپے، تم مٹی لے ہی کے آنا۔ ٹھیک ہے پروردگار۔ اسرائیل آئے عرش سے زمین پر، زمین تیخی، چلائی، تڑپی، مگر یہ مٹی لے ہی کر گئے۔ کہا مٹی لایا ہے اسرائیل؟ ہاں پروردگار تیرا حکم۔ کہا اسی مٹی سے آدم بناؤں گا، آدم سے قیامت تک آدمی رہے گا۔ جملہ سنبھالیے، صرف سنیے نہیں۔ اب جو بھی مٹی سے بنتے رہیں گے ان کے لیے تم ملک الموت ہو، جو بھی مٹی سے بنتے رہیں گے ان کے لیے تم ملک الموت ہو۔ ایک مرتبہ اور دہرانے کی گنجائش ہے، چوتھی مرتبہ فن خطابت کے خلاف ہے کسی بات کا ریپیٹ کرنا۔ اب بات پہنچ جائے تو بڑا اچھا ہے، ورنہ تو پھر میری قسمت۔ اے اسرائیل، اب جو بھی مٹی سے بنتے رہیں گے ان کے لیے تم ملک الموت ہو، لیکن جنہیں میں اپنے نور سے بناؤں گا۔ صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت پر بر محمد و آل محمد۔ جن محمد و آل محمد کو میں اپنے نور سے بناؤں، ان کے لیے تم ملک الموت نہیں ہو، ان کے لیے میرا خصوصی حکم ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو مٹی زمین سے عرش پر آئی، آدم کی گوندھی گئی۔ قرآن مجید میں ہے یہ مٹی گوندھی گئی، خمیر کی گئی۔ کتنے دن تک؟ دیکھیے ایک گزارش کر دوں کہ کل سے آپ بالکل فوراً آئیے گا، ممبر پر بیٹھا رہوں، پورا مجمع اکٹھا رہے، تاکہ میرا 1 منٹ بھی ایسا نہ جائے کہ کوئی سنے، کوئی 2 منٹ کے بعد سنے، کوئی بات 5 منٹ کے بعد آپ سنیے، تو پھر وہی شعر پڑھنا ہوگا کہ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد و آل محمد۔ اور ماشاءاللہ آپ تو بڑی توجہ سے آپ سن رہے ہیں، بہت ہی مجھے خوشی ہے، اور ایک ایک لفظ آپ اپنے ذہن میں منتقل کر رہے ہیں۔ ایک حادثہ جو مسجد نبوی میں ہوتا تھا وہ اللہ کا شکر فرش ازا کی برکت سے نہیں ہوتا، ایک حادثہ مسجد نبوی میں کنٹینیوس ہوتا تھا، اس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہوتا تو ہم ایکسیپٹ نہ کرتے۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 16 میں ہے کہ جب رسول واعظ فرماتے تھے، خطبہ دیتے تھے، حدیثیں پیش کرتے تھے، قرآن کی آیتیں سناتے تھے، تو اصحاب ہی تو ہوتے تھے نا مسجد نبوی میں، تو سنتے تھے گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ مگر اب قرآن میں ہے کہ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 16، ماذا قالا آنفا، یار یہ رسول ابھی جو ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ایک صحابی دوسرے سے پوچھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے بیٹھے رہتے تھے رسول کے، شاید منٹلی طور پر غیر حاضر ہوں، یار وہ لیبر سے کھجوریں توڑنے کو کہیں ہیں، پتہ نہیں لیبر پہنچا کہ نہیں، ارے یار وہ اونٹ کی جو رسی ہے وہ پتہ نہیں ڈھل ہے کہ ٹیٹ ہے، کہیں اونٹ چلا نہ جائے۔ اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے ماذا قالا آنفا، یہ رسول ابھی جو ممبر پر کہہ رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے بیٹھنا کمال نہیں ہوتا، توجہ سے سننا کمال ہوتا ہے۔ تو شکر گزار ہوں کہ وہ ایکسیڈنٹ فرش ازا پر نہیں ہوتا، اور وہ بھی کان و در کا قابل فخر مجمع۔ تو بھیا مٹی گئی اور گوندھی گئی،
کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ کس نے گوندھی؟ کیا وہ کوئی نان ان تھوڑی پکانا تھا کہ وہ آٹے کی طرح گوندھی گئی؟ پورا ایک آدمی بنانا تھا۔ کس نے گوندھی؟ سورہ 7 قرآن مجید کا 38واں سورہ، آیت نمبر 38، سورہ نمبر 38 آیت نمبر 75 75۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ ابلیس یہ بتا تجھے کس شے نے سجدہ کرنے سے روکا اس آدم کا، لما خلقت بیدی، جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ آیت کے لحاظ سے آپ کی سبحان اللہ کم ہے، معاملہ مولانا کا نہیں ہے بھیا، مولا کا معاملہ ہے۔ ذرا اور بولیے، ایک بلند آواز سے غدیری صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ آیت کو پھر سنیں، قرآن سمجھیے، قرآن سننے اور جھومنے کے لیے نہیں آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ ید مانے ہاتھ، آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، ید مانے ہاتھ، یدیہ تثنیہ ہے۔ کس شے نے سجدہ کرنے سے روکا؟ ابلیس اس آدم کے سامنے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ مسلمانوں اجازت ہے خدا کے 2 ہاتھ مانوں؟ بھیا بولیں، ذرا بولیں، جلدی بولیں۔ کہ جب جسم ہی نہیں تو خدا کے 2 ہاتھ کہاں؟ مان لوں تو خبردار مانیے گا نہیں 2 ہاتھ، ورنہ کافر ہو جائیں گے۔ اچھا تو ایک آپشن اور ہے، آیت ہی کا انکار کر دیں کہ قرآن کی آیت نہیں ہے، کہ کمال ہے، ایک نقطے کا انکار نہیں کر سکتے ورنہ کافر ہو جائیں گے۔ یہ تو آیت ہے پوری، تو نہ آیت کا انکار کرتے بنے، نہ اللہ کے 2 ہاتھ مانتے بنے۔ بھیا اب تو یہ آ گئی بہت بڑی مشکل، اب یہ کوئی مشکل کشا ہی دور کرے۔ غور فرما رہے ہیں محترم؟ تو کیسے مسئلہ حل ہو؟ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی توریت تھوڑی ہے، کوئی انجیل تھوڑی ہے، کوئی زبور تھوڑی ہے کہ مسلمان کہہ دے یہ منسوخ کتابیں ہیں، یہ ریجیکس بک ہے۔ کوئی مشکات، بخاری، ترمذی کی بات تھوڑی ہے کہ شیعہ کہے سنی کتاب ہے۔ کوئی حیات القلوب، تحفۃ العوام، مفاتیح الجنان کی بات تھوڑی ہے سنی کہے شیعہ کتاب ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن نہ شیعہ ہے نہ سنی، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ذرا توجہ دیں، تو معاملہ تو بڑا گمگیر آ گیا۔ خدا کے 2 ہاتھ مانو تب بھی کافر، آیت کا انکار کرو تب بھی کافر۔ تو مسلمان کے سامنے اس سے بڑی کوئی مشکل ہو سکتی ہے؟ تو چلو رابطہ کرو مشکل کشا سے، جس سے رابطہ کیا آپ کے پہلے خلیفہ نے، جس سے رابطہ کیا آپ کے دوسرے خلیفہ نے، جس نے 70 مرتبہ کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک جملہ کہوں سب بولیں گے، سب سبحان اللہ کہیں گے، میرے لیے نہیں، میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ تو ہے ہی نہیں، مسئلہ اہل بیت کا۔ یاد رکھیں علی کی خلافت پر جھگڑا ہے، علی کی مشکل کشائی پر جھگڑا نہیں ہے۔ توجہ دیں بھیا، بولے بولے میرا ساتھ دیں۔ علی کی خلافت پر جھگڑا ہے، علی کی مشکل کشائی پر جھگڑا نہیں ہے۔ تو چلو بارگاہ باب العلم میں، مولا اللہ تو ہاتھ رکھتا نہیں، مگر قرآن میں بیدیہ آیا ہے۔ کوفے کے منبر پر دیکھیں جو میں پڑھ رہا ہوں اسے آپ مسلمانوں کی کتابوں میں دیکھیں، مقام فخر میں آقا علی نے ارشاد فرمایا خمرتو
طینۃ آدم بیدی اربعین صباحا، میں علی وہ ہوں کہ جس نے آدم کی مٹی ان دونوں ہاتھوں سے 40 دن تک گوندھی۔ اچھا جو 40 دن تک گوندھی تو کیا ہوا؟ میں نے کہا کوئی نان پکانے والا خمیرہ تھا؟ نہیں، 40 دن لگ کیوں گئے؟ یہ کام ایک دن میں کیوں نہیں کیا علی نے؟ اصل میں قیامت تک کے لیے آدمی کو اتنا آئیڈیل بنانا تھا کہ اس سے بہتر کوئی مخلوق نہ ہو۔ یہ آنکھیں علی کی بنائی ہیں، یہ کان علی کا بنایا ہے، یہ زبان علی کی بنائی ہے، یہ ہارٹ علی کا بنایا ہے، یہ بلڈ سرکولیشن علی کا بنایا ہوا ہے، یہ کڈنی کا نظام علی کا بنایا ہوا ہے، یہ پیر کی رگیں علی کی بنائی ہیں۔ ایک رگ میں بلڈ سرکولیشن نہیں ہے تاکہ جب ہارٹ کا آپریشن ہو تو یہ رگ یہاں کام آ جائے۔ سلام کرو علی کو کہ جس نے 40 دن تک میں، اور جب آدم کو بنایا ہے اور اس میں روح آئی تو علی کا کمال دیکھا، 40 دن میں جو آدم بنایا جب روح ڈالی گئی تو 40 سالہ نوجوان کی طرح آدم اٹھے، بچہ نہیں تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں ڈیلیوری ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو 1 دن کا بچہ وہ پرورش کرو، دودھ پلاؤ، جاڑے سے بچاؤ، سردی سے بچاؤ۔ آدم کو بنایا علی نے تو 40 سالہ نوجوان کی طرح، اس لیے کہ اگر اس طرح بناتے علی آدم کو کہ وہ بچے کی طرح ہوتے تو آدم کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کون دودھ پلاتا، کون پرورش کرتا؟ پورا مجمع عظمت علی پر تاریخی نہیں، یادگار صلوات پڑھے کہ یہ محسوس ہو کہ علی کے چاہنے والے کانوں در میں جمع ہوئے ہیں۔ بلند آواز سے صلوات عظمت علی پر بر محمد والے۔ شکریہ آپ حضرات کی توجہات کا۔ پروردگار اہل بیت بحق اہل بیت علیہ السلام آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو بس بزرگان محترم گفتگو یہیں پر رک رہی ہے، انشاءاللہ کل آپ فوراً آئیں گے، فوراً بات شروع کی جائے گی، اور آپ حضرات ان باتوں کو ایک گفٹ کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر اپنے ذہن میں منتقل کریں گے۔ یہ ایام عزا ہے، بڑی جلدی محرم کا چاند آیا بھی اور گزر بھی گیا۔ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی عزاداروں نے کالے لباس پہنے تھے، ہماری ماں اور بہنوں نے چوڑیاں توڑ ڈالی تھیں، زیب و زینت کے سرخ لباس اتار کے کالے لباس کنیزان زینب نے پہنے، سر پر تیل رکھنا چھوڑ دیا، سرما اور کاجل لگانا چھوڑ دیا، ہاتھ میں چوڑی نہیں، ناک اور کان اور ہاتھ میں کوئی زیور نہیں۔ کیوں؟ اس محرم میں کیا ہو گیا؟ شریعت میں ایسا کرنے کے لیے عورت کو واجب طور پر اس وقت حکم ہے جب اس کا شوہر مر جائے، جب سہاگ اجڑ جائے، جب عورت بیوہ ہو جائے تو اس پہ واجب ہے کہ 4 مہینے 10 دن گھر سے باہر قدم نہ نکالے۔ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، کوئی زیب و زینت کا لباس نہ پہنے، کوئی آرائش نہ کرے، خوشی کی تقریب میں جانا حرام، رنگ برنگ کا لباس پہننا حرام، زیورات کا پہننا حرام۔ میری ماں اور بہنوں، محرم کا چاند نمودار ہوا، تمہارا سہاگ برقرار ہے، تمہارا وارث زندہ ہے، شوہر کو تمہارے اللہ اچھا رکھے۔ یہ کیا بات ہے کہ شوہر سلامت ہے، سہاگ موجود ہے، تم نے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ ڈالیں، بیوگی کا انداز ہو گیا، کالے لباس پہن لیے۔ ہماری ماں اور بہنوں کا یہی تو جواب ہوگا
ہاں ہمارا وارث موجود ہے، ہمارا سہاگ برقرار ہے، مگر یہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لیلا بیوہ ہو گئیں، جس میں رباب بیوہ ہو گئیں۔ یہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لبابہ زوج عباس بیوہ ہو گئی۔ عزادارو، محرم کا چاند آیا بھی، 12 دن گزر بھی گئے، اور کس شدت سے انتظار تھا محرم کے چاند کا۔ عزادارو، حسین کا امتحان ختم ہو گیا، زینب کا امتحان شروع ہو گیا۔ 11 محرم کو ظہر کے بعد اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ جلی ہوئی خیموں کی راکھ سے قیدی بنا کر اونٹوں پر بٹھا کے مقتل میں لایا گیا۔ ذرا مصائب کی صورتحال دیکھیں، شمر بغیر قیدی بنائے بھی لا سکتا تھا مقتل میں، لیکن اس نے جلی ہوئی خیموں کی راکھ پر جو شہزادیاں بیٹھی تھی ان کے ہاتھ وہیں پس گردن باندھ دیے۔ آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ ہاتھ یوں بدھا تھا، ہاتھ پس گردن بدھا تھا، اور اس کی 2 دلیل ہے۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام کربلا کی ان خواتین پر جن کے ہاتھ پس گردن بدھے تھے۔ تو ایک دلیل تو یہ ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ناقے پر بٹھا دیا تھا، انہی جلی ہوئی راکھ سے قیدی بنا کے ناقے پر بٹھا دیا۔ حالانکہ آدھا کلومیٹر کے قریب کا فاصلہ تھا، مگر اب جو مقتل میں اہل حرم آئے ہیں تو ناقے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رباب کا اونٹ بیٹھا تو ناقے سے اتری، فضہ کا اونٹ بیٹھا تو ناقے سے اتری، لیلا کا اونٹ اترا بیٹھا تو ناقے سے اتری۔ لیکن بھائی کی لاش کو جب زینب نے دیکھا تو اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا۔ خدائے سخن میرنی صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ مجبور تھی کہ ہاتھ پسے پشت بدھے تھے، ایسے ہی گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں ایسے ہی رہو، ماتم کرتے رہو۔ مجبور تھی کہ ہاتھ پسے پشت بدھے تھے، ایسے ہی گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ بھائی کی لاش کو دیکھا، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کہا نانا تمہاری نماز ملائکہ سماوات نے پڑھی تھی، نانا ذرا کربلا کا رخ کر کے دیکھو، یہ تمہارا حسین ہے جس کی لاش خاک و خون میں غلطاں کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر پڑی ہے۔ عزادارو، ایک بیٹی ہے حسین کی، سکینہ، جو باپ کی لاش کے پاس ہے۔ ادھر شمر کا حکم ہوتا ہے 11 محرم کو جلدی سے ناقوں پر بیٹھنا ہے تاکہ سمت کوفہ قافلہ روانہ ہو۔ تو سکینہ زینب سے گفتگو کرتی ہے، پھپھی اماں جب قافلہ جانے لگے تو مجھ سے نہ کہنا کہ اونٹ پر بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ میں اپنے بابا کی قبر میت کو تنہا نہ چھوڑوں گی، میں اپنے بابا کی لاش پر رہوں گی۔ زینب کہتی ہیں بیٹی سکینہ تو اپنے بابا کی لاش پر کیوں رہے گی اور تنہا کیسے رہے گی؟ یہ ڈراؤنا جنگل، ہر طرف لاشیں، ہر طرف خون کے تھالے، یہاں کوئی دور تک آبادی نہیں، تو تنہا کیسے رہے گی؟ کہا پھپھی اماں میں رہ لوں گی اپنے بابا کی لاش پر۔ کہا کیوں رہنا چاہتی ہو؟ سکینہ کہتی ہے زینب سے، پھپھی اماں پچھلے زمانے میں ہمارے نانا رسول خدا کے کوئی صحابی ابو ذر تھے۔ ہاں بیٹی تھے۔ کہا ان کا انتقال میرے بابا کی طرح اسی طرح جنگل میں ہو گیا تھا ابو ذر کا؟ کہا ہاں بیٹی ہو تو گیا تھا۔ کہا ان کی بیٹی میری طرح کوئی چھوٹی سی تھی 5 برس کی؟ کہا ہاں تھی۔ کہا تو پھر اس جنگل میں ابو ذر کی بیٹی نے انتظار کیا تھا کہ کوئی قافلہ آئے تو وہ بیٹی کہے قافلے والوں آگے نہ بڑھنا، یہ صحابی رسول کی قبر ہے، میت ہے، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، قبر کے حوالے کرو۔ پھپھی اماں ایسا ہوا تھا؟ کہا ہاں بیٹی ایسا ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ سکینہ رو کے کہتی ہے پھپھی اماں تم لٹا ہوا قافلہ لے کے چلی جانا، میں بھی ابو ذر کی بیٹی کی طرح
قافلے کا انتظار کروں گی، کوئی قافلہ آئے گا تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گی اے قافلے والو آگے نہ بڑھنا، یہ رسول کے نواسے حسین کی لاش ہے، جزاک اللہ، روتے رہو، کرتے رہو ماتم، آگے نہ بڑھنا۔ سکینہ سے زینب کہتی ہے اے بیٹی سکینہ، وہ جو قافلہ گزرا تھا ابو ذر کو دفن کرنے کے لیے، وہ قافلوں کے گزرنے کی جگہ تھی، یہاں کوئی قافلہ نہ گزرے گا، قافلہ وہاں سے گزرے گا جہاں حر نے راستہ روکا ہے۔ کہا پھوپھی اماں کوئی قافلہ گزرے یا نہ گزرے تم بھی تم قافلہ لے کے چلی جانا، مجھے بابا کی لاش پر چھوڑ دینا، کچھ نہ ہوگا تو جب رات آئے گی تو میں فرات پر جاؤں گی، میرا بابا بہت پیاسا تھا، میں چلو میں پانی لاؤں گی، بابا کے سوکھے گلے پر ڈالوں گی، درخت سے پتے توڑ کے لاؤں گی، بابا کی لاش چھپاؤں گی۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ شمر تازیانہ لے کے آیا، سکینہ کی پشت پر مارنے لگا۔ سکینہ کہتی ہے بابا خدا حافظ، تیری بیٹی کربلا سے جا رہی سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔